اور جو مزاحمتی تحریک ہے عمران خان صاحب کی جو انہوں نے شروع کی تھی، اس پر کیا پڑ رہا ہے؟ شہزاد بھائی، اصل وجہ یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ میٹنگز بند کر کے جو نقصان ہو رہے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ تو مشتاقی نگاہوں کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ جب رجیم چین آپریشن ہوا تو اس وقت ذمہ داری ان کی کس کے پاس تھی. لیکن اس وقت جب یہ میڈیا کو تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی میسج کرتے تھے تو اس میں پی ٹی آئی کے لیے انیمی کا، دشمن کا لفظ استعمال کرتے تھے اس وقت سے. اور یہ مسلسل آپ ان کا جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کو دشمن سے پکارا جاتا ہے. تو اب فوج کے اندر دشمن کو تباہ کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے اس کو تباہ کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جو کمانڈ جو ہے اس کو، پھر آپ کی جو کوارڈینیشن ہوتی ہے اس کو، اور اس سے آپ کا پھر تنظیم جو ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں یا مفلوج بنا دیتے ہیں. پھر اس سے چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اگر ہم فوج کی زبان میں دیکھیں، میرے خیال سے اس کو فوگ آف وار کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کہ ایک ایسی فضا کریٹ کی جاتی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوارڈینیشن نہیں رہتا، آپ کو کمانڈ نہیں ملتی، انسٹرکشن نہیں ملتے، آپ کا میسج نہیں کنوے ہوتا. پھر اس کے بعد آپ کی جو ایک انتشار کی فضا کریٹ ہو جاتی ہے، اس میں جعلی خبریں یا مس انڈرسٹینڈنگ جنم لیتی ہے. پھر جو آپ کی صفحہ ہے اس میں انتشار آ جاتا ہے، آپ کا ڈسپلن ٹوٹ جاتا ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہو کہ کوارڈینیشن نہ ہو، کمیونیکیشن نہ ہو، آپ کے اندر جعلی خبریں بھی ہو، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے ایک قسم کا افراتفری کا ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے. اور بیسیکلی یہ پینک کریٹ کرنے کے لیے ہی یہ اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے. مطلب آپ دنیا کی جو اسٹریٹجیز آف وار ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں تو اس میں اس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ورلڈ وار ون کی اگر ہم مثال لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تو ٹیلی فون ہی ہوتا تھا، آپ وہ کمیونیکیشن کاٹ لیتے تھے، اور اس کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ممالک اس وقت جنگ میں چلے گئے. پھر اس کے بعد اگر ہم حالیہ دنوں میں جنگوں کی تاریخ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پہ حملہ اور ہو کے جو پینک کریٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب پی ٹی آئی کی جب ہم مثال لیتے ہیں تو آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے، ان کی میٹنگ نہیں ہوتی. آپ باہر دیکھیں کہ آپ کی سیاسی کمیٹی ہو، قیادت ہو، کارکنان کا ان پہ غصہ ہوتا ہے. پھر میڈیا کنٹرول ہے اس وقت، آپ کے تمام ادارے بھی کنٹرول ہے. پھر میڈیا کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ٹاؤٹس اور ان کے بیانوں کو فروغ دینے کے لیے بھی لوگ بہت بیٹھے ہیں. پھر آپ کی صفوں میں بھی کسی کو انگیج کیا ہے، کسی کو آئسولیٹ کیا ہے، اور کسی کو انہوں نے مطلب انگیجمنٹ بھی ہوئی ہے، آئسولیشن لیڈر کی ہوئی ہے. اس سے پوری تحریک جو ہے اس میں پینک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو تو وہ ایک دشمن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، جس طرح کے دشمن کو یا دہشت گردوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے باہر ان کا مقصد، اور آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا، جو اہم مواقع ہوتے ہیں آپ یہ بھی ایک طریقہ کار دیکھیں کہ انہوں نے 26 آئینی ترمیم کرنی ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند. 27 آئینی ترمیم کرنی ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند. پھر انہوں نے کوئی اور بل، جس طرح 28ویں ترمیم کی ابھی بات ہو رہی ہے، ملاقاتیں بند. اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل کے حوالے سے اور باقی معاملات انہوں نے فیصلے کرنے تھے، ملاقات بند، کیونکہ عمران خان ہی پاکستان کی آواز ہے. اچھا، یہ عمران خان صاحب نے حقیقت